لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ قادری جمنارہ غوث اعظم میزنم دمزشا احمد رضا خان قطب عالم میزنم عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصر بھائی قبلہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ رسول ان کو برکت نصیب فرمائے، اجر کثیر عطا فرمائے۔ انہوں نے میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل سجائی ہے، خود بڑی پیار والی شخصیت ہیں، اور آپ کا ایک دیرینہ تعلق بزم بہاران مصطفیٰ انٹرنیشنل سے بھی ہے، اور آپ کی اپنا بھی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو برکت عطا فرمائی، اللہ اس میں دوام عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، بھائی عبدالحبیب رحمانی نقاب لگا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب فیصل بھائی کا میں مشکور ہوں، عامر اللہ بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ، ہمارے کامران بھائی تشریف فرما ہیں، سادات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں۔ رات کے اس پہر رب کریم آپ پر انعام کی بارش فرمائیں، اتنی تعداد ماشاءاللہ مسجد میں موجود ہے، رب کریم ان کی نیت پر ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ درود پاک مل کے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ، اے زغرا کے بابا ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری نور چھنتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ غوث پاک کا چاہنے والا بولے جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے واللہ، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے۔ کون غوث اعظم؟ کون غوث اعظم؟ وعبد القادر المشہور اسمی، وعبد القادر المشہور اسمی، وجدی صاحب العین الکمالی، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، کہہ دے سبحان اللہ۔ امام کا نام آ جائے تو کہہ دیا کرو سبحان اللہ، کیونکہ بات امام کی ہے تو بات اعلیٰ درجے کی ہوگی نا۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کی مہکنے دل دے، ان کی مہکنے دل دے، غنچے جلا دیے گئے، ان کی مہکنے دل کے ان گئے، زغرا کے بابا جس راہ چل جیے گئے، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ میرے قریب، میرے قریب سے خطرہ اسی نے مانگا، ہمیں میرے قریب سے دریا بہا دیے ہیں، دور میں بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، جب
بندہ ہوائی جہاز میں ٹریول کرتا ہے نا تو آتے ہیں ٹربولنس، ایئر پاکٹ، جس سے جہاز شیک ہوتا ہے اور نیچے آتا ہے. تو جو جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سیٹ بیلٹ کا سائن آن کرتا ہے، سیٹ بیلٹ لگا لیجیے، موسم میں خرابی ہے. اب جب بندہ بحری جہاز میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سمندر میں آتی ہے طغیانی، انگلش میں کہتے ہیں ویوز. جب طغیانی آتی ہے تو جہاز کا جو ناکو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ لنگر اٹھاتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں اینکر. اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں مدینے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول ان کی مہکنے دل کے اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے آقا نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے بولو سبحان اللہ. کیا بات حضور کی، بولو سبحان اللہ. حضور کا جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، حضور کا عاشق، اس پر کوئی چیز غالب آتی نہیں ہے، اس پر غالب ہے آمنہ کے لال کی محبت. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں آقا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے گئے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے یہ شعر یہ مقطع اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، مقطع لکھا بڑے شاعر نے، حضور داغ دہلوی رحمت اللہ علیہ. آپ کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے او بریلی والے، جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے. معین بھائی کی فرمائش بھی یہی ہے، نصر بھائی فارغ ہو جائیں تو ان کی فرمائش پہ کلام پیش کروں. نصر بھائی ڈاکٹر صاحب کی محفل میں بھی اسی لیے نہیں پڑھا تھا کہ آپ کی محفل میں پڑھنا ہے. وہ کلام کون سا ہے؟ پروفیسر اقبال عظیم آنکھوں سے نابینا ہے، تمنا کر رہے ہیں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. بلا لو پھر مجھے ایشا بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا گئے مدینے میں. ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ، مدینے جانے والا ہاتھ اٹھاتا ہے اور بولتا ہے بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا
رسول اللہ بلا لو پھر مجھے ایسا بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب آچا حسینہ چا گرا دے آش مجھ کو شوق تڑپا گئے مدینے میں اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا 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 اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مدینہ دیکھوں. ایک نابینا شخص بلائنڈ شخص کیا کہتا ہے کتنی جالیاں دے بھوکے دیوار روتا روتا او حرم جالیاں دے بھوکے دیوار روتا روتا او حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا. پروفیسر اقبال عزیز ایک ہی تمنا کر رہے ہیں، معین بھائی بار بار دعا کر رہے ہیں مالک آنکھیں دے دے آنکھیں دے دے. یہ بچپن سے نابینا نہیں تھے، بعد میں ہوئے. کسی نے کہا پروفیسر اس عمر میں آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ان آنکھوں سے مدینہ دیکھنا ہے. اللہ اکبر. پروفیسر اقبال عظیم آنکھوں سے نابینا کہتے ہیں میں پہنچ گیا مدینے پاک. کہہ دو سبحان اللہ. کو تیار کر کے تو نہیں بیٹھا رات کے 1:45 بجے 1:30 بجے نہیں بولنا سبحان اللہ. بولنا ہے نا تو بولو سبحان اللہ. اور پنجابی کہتے ہیں نوکری کی تو نخرا کی. جب حضور کی نوکری کی ہے تو 365 ڈیز 24/7 حضور کے غلام ہیں. بول دو ذرا سبحان اللہ. بھائی غلام کو تو رات کے 3 بجے اٹھاؤ، کون بولا غلام کو؟ بولا لگ جا کام پر. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضور کے غلاموں کی. پروفیسر اقبال عظیم آنکھوں سے نابینا اللہ کو اکبر کہتے ہیں پہنچ گیا مدینے پاک. اپنی ہوٹل کے نیچے انتظار کر رہا ہوں. کیا انتظار کر رہا ہوں؟ کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. بھائی میں تو نابینا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. طیبہ کے راستے میں منتظر. کتنے کافی دیر کھڑا رہا، کوئی لے کر نہیں گیا. میں نے کہا پروفیسر آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ ٹانگیں تو سلامت ہیں. پروفیسر اقبال عظیم کہتے ہیں میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہتے ہیں چلتے 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 مجھے کچھ محسوس ہوا. پروفیسر مدینے میں ہیں. کہتے ہیں چلتے چلتے محسوس ہوا. ایک نابینا شخص کو کیا محسوس ہوا؟ کہتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ بھئی یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ ہاں شاید میں چلتے چلتے، ہاں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے. پروفیسر کہتے ہیں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا. اب پہنچ گئے حضور کے قدموں میں.
پروفیسر اقبال عظیم حضور کے قدموں میں پہنچ گئے. ادھر سے بندہ پکڑ رہا ہے, ادھر سے پکڑ رہا ہے. پھر آپ نے وہ نعت لکھی ہے نا, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. پروفیسر کہتے ہیں مجھے میری پوزیشن کا آئیڈیا ہی نہیں تھا. کہتے آئیڈیا کب ہوا؟ کہتے جب میں پہنچا دربار مصطفیٰ میں. پروفیسر اقبال عظیم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو. بھائی طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو. کہتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی, ہاں مجھ کو خبر نہیں تھی. میں اس قدر پڑا ہوں, مجھ کو خبر نہیں تھی. میں اس قدر پڑا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پروفیسر اقبال عظیم حضور کی بارگاہ میں جو تمنا کر رہے ہیں یوں پوری ہو رہی, جو مانگ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں یوں مل رہا ہے. پروفیسر اقبال عظیم دنیا والوں کو یہ میسج فارورڈ کر رہے ہیں, کہتے سنو سنو دنیا والوں, جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ ان کے در سے مانگو. بھائی جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ ان کے در سے مانگو. یہ در بہت بڑا ہے آقا کا, یہ در بہت بڑا. ہر سنی ہاتھ اٹھا کے بولے اس در کا میں گدا ہوں, یہ در بہت بڑا ہے. اس در کا میں گدا ہوں, یہ در بہت, اس در کا میں گدا ہوں. ڈاکٹر صاحب پروفیسر اقبال عظیم آنکھوں سے نابینا حضور کی بارگاہ میں حاضری کے بعد پہنچ گئے خدا داد کالونی کراچی پاکستان. خدا داد کالونی پہنچنے کے بعد عامر بھائی عمران بھائی کیا کہتے ہیں پروفیسر اقبال عظیم؟ کہتے ہیں اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے. اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کیا کہ روزے کے سامنے ہوں, آقا کے روزے کے سامنے ہوں, اور نعت پڑھ رہا ہوں روزے کے سامنے. اور پھر سے کہہ رہا مولا اب تو بس ہے مدینہ دیکھوں. ابھی مدینے سے آئے ہیں پھر دعا کر رہے ہیں کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری. کیسے؟ کہتے صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں. مولا 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 صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں. اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ, ایک بار ذرا سا بولو کہ مدینہ. اب تو بس یہی دن ہے. کاش 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 سیدہ زہرا کے بابا کی بارگاہ سے آرڈر جاری ہو جائے, حضور کی بارگاہ سے آرڈر جاری ہو جائے. وہاں پر نیتیں دیکھی جاتی ہیں, کس کے دل میں کتنی تمنا ہے. اے کاش ہمارے لیے بھی آرڈر جاری ہو جائے. حضور فرما دیں کہ میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا
سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، چھوڑایا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، میں اسی یقین سے ڈاٹا ان کے روضے سے، میں اس یقین سے ڈاٹا ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام، ہمیں دیکھتا ہی رہوں بس غار روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس غار روضے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام، اللہ کا شکر ہے ہمارا سینہ کینے سے پاک ہے، ہمارا سینہ کینے سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہے ہر صحابی نبی، منہ میٹھا کرو ذرا سب بولو، ہر صحابی نبی اور کوٹ کوٹ کے مشکل کشا اور آپ کے بچوں کی محبت دل میں بریغ ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں ذرا یوں ہاتھ اٹھا کے بولو، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام گئے ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام گئے ہوں، ہمیشہ پشتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پشتنی نسبت ہی میرے کام ہمارے قبلہ کی فرمائش میں دو شعر وہ پیش کرنے ہیں، دو شعر غوث پاک کی بارگاہ میں، میری حاضری مکمل ہے، وہیں جا کے یا علی بولو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، حضور کا عاشق تو خوش ہو کے بیٹھتا ہے یار، بولو سبحان اللہ، فریش ہو کے بیٹھے حضور کا ذکر ہو رہا ہے، طبیعت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، میرا ایمان اور یقین ہے، مل کے محبت کے ساتھ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہانا دے سردار آ گئے، دنیا کے دو جہانا دے سردار آ گئے، خوشیاں سویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں سویلا آ گیا، غم
دور ہو گئے بخشش لٹاون مال کو مختار آ گئے بخشش لٹاون مال کو مختار آ گئے بھر لو کرم نال جھولیاں بھر لو کرم نال جھولی بھر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو ہر لوگ کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو کب دے یار امت دے غم خار آ گئے کب دے یار امت دے غم خار آ گئے یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث ایک شعر ڈاکٹر صاحب نیا کلام میں بھی ریکارڈ کروایا وہ بھی سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر ایک شعر پیش کر دوں آپ کی تمنا پر کہا اتنا میلاد کرتے ہو وجہ کیا ہے میں نے کہا سنیں منور بتا جی نہیں بتا چکے وجہ کیا ہے کتنے دل فدا ہے ہاں میرا دل فدا ہے مدینے والے پر بولو نا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں یا غوث بول دو ذرا منہ میٹھا کرو یار یا غوث یہ نام اتنا میٹھا ہے بدبودار کے منہ پہ چڑھتا ہی نہیں خوشبوداروں کا حصہ ہے غوث پاک کا نام لینا بھی خوشبوداروں کا حصہ ہے بولو سبحان اللہ ہاں رتبائی ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے رتبائی ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے میرے غوث کی کھوکر نے مردوں کو جلایا ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے بغدادی سنوریا کی ہر بات نرالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے یہ نام ادب سے لو یہ نام جلال ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر کہہ دو سبحان اللہ ایک شعر ہمارے ڈاکٹر صاحب کی فرمائش پہ کہہ دو سبحان اللہ یار غوث پاک کی بات کر رہا ہوں غوث پاک حضور کے لاڈلے ہیں اور لاڈلے بیٹوں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں اس زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی اور نبوت کے گلستان میں
ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، تجلی ہی تجلی روشنی کی روشنی دیکھی، بولو دیارے خاص کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیارے خاص کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث۔ ہماری لاج کس کے خاطر ہے؟ بغداد والے کے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ مصیبت ڈال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم بلائیں چیر دینا کام کس کا؟ غوث اعظم